السلام علیکم گائز. آج کا جو میرا کانسیپٹ ہے وہ ہے موٹیویشن از کک. اور آج میں جس پرسنالٹی کو آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں وہ بہت بڑی پرسنالٹی. وہ سائنٹسٹ کے لیے موٹیویشن تھی, وہ بزنس کمیونٹی, اسٹوڈنٹس کے لیے, ہر بندے کے لیے موٹیویشن تھی. وہ ایک موٹیویشن سٹار, وہ ایک چمکتا سیارہ تھا, وہ آئیکونک سٹار تھے. اگر انسان برین کی طاقت جو کہ انبلیویبل پاور ہے, اگر انسان اس سے نہ ہارے تو دنیا میں کبھی بھی کسی بھی میدان میں کسی چیز سے نہیں ہار سکتا. ایکچولی اگر آپ میں سے کسی کو یہ پتہ چل جائے کہ آپ کے پاس جینے کے لیے صرف 2 سال کا ٹائم ہے, آپ کو اسی 2 سال کے ٹائم فریم میں اپنے گولز اچیو کرنے ہیں, اپنے پلانز ایگزیکیوٹ کرنے ہیں, آپ کو سب کچھ کرنا ہے جو آپ چاہتے ہیں, تو آئی تھنک یو ول بی ڈائی بیفور دا ڈیتھ. کیوں؟ وائی؟ آپ موت سے پہلے کیوں مر جائیں گے؟ موت کے ڈر کی وجہ سے, ڈپریشن کی وجہ سے, اسٹریس کی وجہ سے, نیگیٹو تھاٹس کی وجہ سے. جی نہیں, لیکن ادھر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو یہ بتایا گیا لیکن انہوں نے ہار نہیں مانی, انہوں نے آگے ہی بڑھنے کا فیصلہ کیا اور اللہ نے بھی ان کا ساتھ دیا. جی ہاں, میں بات کر رہا ہوں اسٹیون ہاکنگ کی, جو 8 جنوری 1942 کو آکسفورڈ انگلینڈ یوکے میں پیدا ہوئے اور نارمل بچوں کی طرح اپنی لائف کا آغاز کیا. پرائمری اسکول سے ہوتے ہوئے انڈر گریجویٹ میں آئے اور انڈر گریجویٹ کے بعد وہ گریجویشن میں آئے. جب وہ گریجویشن میں پہنچے تو اس کا جو ٹائم فریم تھا, ٹائم پیریڈ تھا 1962 سے 1966 کے درمیان. یہی وہ وقت تھا جب انہوں نے اچیومنٹس بھی حاصل کی اور انہیں ایک ڈس ابیلٹی کا بھی سامنا کرنا پڑا. ان کی لائف کو ایک زبردست جھٹکا لگا. میڈیکل آف سائنس میں اس بیماری کو کہتے ہیں موٹر نیورون ڈیزیز, ALS کہتے ہیں. یہ انکیوریبل بیماری ہے, لا علاج مرض ہے. ڈاکٹرز کے مطابق اس بیماری کی علامات 50 سال کی عمر کے بعد جا کر ظاہر ہوتی ہیں, لیکن 1963 میں 21 سال کی عمر میں جب اسٹیفن کو ALS ڈائگنوز ہوا تو ڈاکٹر بھی پریشان ہو گئے, کیونکہ اس بیماری کی وجہ سے انسان کی خود سے پٹھوں کو حرکت دینے کی جو طاقت اور قوت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے, انسان اس سے محروم ہو جاتا ہے. آہستہ 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 انسان پیرالائزڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے. سیم اسٹیون کے ساتھ بھی وہ سب کچھ ہونے لگا, لیکن اسٹیون کو بھی ڈاکٹروں نے 2 سال کا ٹائم بتایا کہ 2 سال تک آپ مزید زندہ ہیں, کیونکہ ڈاکٹرز کے مطابق اس بیماری کے ڈائگنوز ہونے کے بعد 2 سے 3 سال کے اندر انسان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. لیکن اسٹیون ہارے نہیں, تھکے نہیں, انہوں نے میدان نہیں چھوڑا. اسی ٹینیور میں اور اسی ڈیوریشن میں انہوں نے آکسفورڈ یونیورسٹی سے BA اور کیمبرج یونیورسٹی سے PhD کی ڈگری حاصل کی. وہ ابھرتی ہوئی دنیا کا ایک چلتی ہوئی دنیا میں ایک ایسا ابھرتا ہوا اسٹار تھا جو کہ ایک زبردست قسم کے سائنٹسٹ اور موٹیویشن اسپیکر کہہ لیں آپ. موٹیویشن دنیا کے لیے ایک موٹیویشنل میسج تھے. کہا جاتا ہے ہی واز دا گریٹ فزکسسٹ آف دا 20th سینچری. وہ ایک 20ویں صدی کے عظیم فزکسسٹ اور سائنسدان تھے. ان کی مہارت کی اگر بات کی جائے وہ کسی ایک شعبے میں, کسی ایک جاب میں ماہر نہیں تھے, بے شمار. ان کا مہارت کی اگر بات کریں تو لسٹ میں آتا ہے سائنٹسٹ آف کاسمولوجی, میتھمیٹکس, بایوگرافی, جنرل ریلیٹیوٹی, تھیوریٹیکل فزکسسٹ اور گریویٹی کوانٹم. یہ ان کی پروفیشنز تھے. لیکن جو ان کا مین پروفیشن تھا, جو ان کا جنون تھا, جو ان کا شوق تھا, وہ تھا کاسمولوجسٹ. کاسمولوجی دنیا کی سائنس, آسمانوں کی سائنس, اسپیس کی سائنس, یونیورس کو ایکسپلور کرنا. وہ آگے ہی بڑھتے چلے گئے. انہوں نے 1966 میں اپنے کیریئر کا آغاز کیا اور کیریئر کے آغاز کرتے ہی ایوارڈز اور اچیومنٹس کا بھی سلسلہ شروع ہو گیا. 1966 سے 2015 کے درمیان 2015 تک انہوں نے 20 ایوارڈ جیتے اور ریسنٹلی قریب ہی میں 2014 میں انہوں نے آسکر ایوارڈ بھی ون کیا, جو کہ ایک فلم کے نتیجے میں. فلم کا نام تھا دا تھیوری آف ایوری تھنگ. یہ فلم بھی ان کے اپنے ہی پروفیشن مطلب تھیوریٹیکل فزکسسٹ پہ بیس تھی. وہ یہاں پر بھی نہیں رکے, تھکے نہیں, وہ آگے ہی بڑھتے چلے گئے. اگر ان کی انوینشنز کی بات کریں تو بلیک ہول ان کی ایک بہت بڑی انوینشن ہے, بلیک ہول ریڈیشن, جس کو بعد میں ہاکنگ ریڈیشن کا نام دیا گیا. 1974 میں اپنے دلائل کی مدد سے انہوں نے اس چیز کو پروف کیا جسے پہلے متنازع بنایا گیا اور بعد میں مانا گیا. بیسیکلی
ان کا کہنا تھا کہ بلیک ہول میں سے جو ریڈیشن نکلتی ہیں وہ کوانٹم ایفیکٹس کی وجہ سے نکلتی ہیں، اور اس کی جو کانسیپٹ کی تھیوری تھی وہ دو چیزوں پہ بیس تھی، جنرل ریلیٹیوٹی اور کوانٹم مکینکس پر۔ اس کے علاوہ بھی ان کی بے شمار ایجادات ہیں، جن میں ہاکنگ ریڈیشن، ہاکنگ ایفیکٹ، ہاکنگ اسپیس، ہاکنگ فارمولا، ہاکنگ انسیٹس، یہ ان کی ایجادات تھی اسٹیون ہاکنگ کی۔ 1985 میں اسٹیون ہاکنگ مکمل طور پر پیرالائزڈ ہو گئے اور چیئر کے ساتھ چیئر تک محدود ہو گئی۔ اسٹیون ہاکنگ کی جو بولنے کی جو قوت تھی، جو مسلس تھے، وہ مکمل طور پر ختم ہو گئی، انہوں نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ لیکن اسٹیون ہاکنگ نے بولنا بند نہیں کیا، ایکچولی انہوں نے کمپیوٹر کی مدد سے بولنا شروع کر دیا، اور اس کا جو سینسر تھا وہ ان کی گال کے نیچے، وہ اس گال کی مدد سے اپنے سینسر کو گال مسلس کے ذریعے، چپ مسلس کے ذریعے اس سینسر کو ایکٹیویٹ کرتے اور کی بورڈ کی مدد سے ٹائپنگ کر کے کمپیوٹر کے ذریعے بولتے، کیونکہ انہیں آگے ہی بڑھنا تھا۔ آگے ان کی ایک بک، اے بریف ہسٹری آف ٹائم، جس نے دنیا میں 4.5 سال تک سیلنگ لسٹ میں اپنی جگہ بنائی رکھی، ورلڈ ریکارڈ بنایا، کیونکہ اس کتاب میں ہی بلیک ہول کی جو کہانی ہے وہ درج ہے۔ اور بیسیکلی اس کتاب نے 10 ملین سے زیادہ اس کی کاپیاں فروخت ہوئی، 35 زبانوں میں اس کے ترجمے ہوئے، دنیا نے اس کتاب کو بہت سراہا اور بہت ریڈ کیا۔ اور یہی نہیں، یہ کتاب 1988 میں پبلشڈ ہوئی، لیکن اس کے علاوہ 34 بکس کے وہ مزید آتھر ہیں، پبلشڈ ہوئی ان کی 34 کتابیں، جن میں 5 کتابیں انہوں نے بچوں کے لیے اپنی بیٹی لوسی کے ساتھ مل کر لکھی، نوجوانوں پر بکس لکھی، نوجوانوں کے لیے لکھی، اور ساتھ میں انہوں نے اس کے علاوہ انہوں نے سائنس پر کتابیں لکھی۔ بیسیکلی یہاں پر ہی مجھے ایک نیپولین کا کوٹ یاد آ جاتا ہے۔ نیپولین کہتے ہیں امپاسبل از اے ورڈ ٹو بی فاؤنڈ اونلی ان دا ڈکشنری آف فولس، کہ جو ناممکن لفظ ہے وہ آپ کو بیوقوف لوگوں کی کتاب میں صحیح ملے گا، باقی دنیا میں کچھ بھی امپاسبل نہیں، سب کچھ پاسبل ہے۔ ہمت رکھیں، جذبہ رکھیں، آگے بڑھیں، یو کین ڈو اٹ، آپ کر سکتے ہو۔ تو اسی کے ساتھ 4 مارچ 2018 کو اسٹیون ہاکنگ کی ڈیتھ ہوئی۔ ایٹ دا ٹائم آف ڈیتھ ہی واز ڈائریکٹر آف ریسرچ کاسمولوجی ان دا یونیورسٹی آف کیمبرج۔ وہ موت کے لمحات سے پہلے بھی ڈائریکٹر تھے، کسی نہ کسی عہدے پر فائز تھے۔ تو ہم اور آپ وہ سب کچھ کر سکتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں، بس ہمت چاہیے، موٹیویشن چاہیے، انسپریشن چاہیے۔ اسی لیے کبھی بھی گیو اپ مت کریں، آگے بڑھتے رہیں۔ ہارڈ ٹائم، ہارڈ وقت آتا ہے اور کئی لوگوں پر وہ سالوں سال رہتا ہے، آخر تک رہتا ہے، ان کی زندگی کے ختم ہونے تک رہتا ہے، لیکن اس سے بیزار نہیں ہوتے، تھکتے نہیں، ہار نہیں مانتے، کیونکہ ان کی جو اچیومنٹس ہوتی ہیں وہ کلیئرڈ ہوتی ہیں، ان کے جو فوکس ہوتے ہیں وہ کلیئر ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کس چیز پہ فوکس کیا ہوا ہے، انہوں نے وہ چیز اچیو ہی کرنی ہے۔ تو اس لیے آگے بڑھتے جائیں، آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، پھر ہمت اور حوصلہ اپنے اندر رکھیں۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔